اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ابن حمام از کافی حکم آوردہ. یہ ابن حمام نے یہ حاکم کی کافی مطلب یہ کہ یہ ایک کتاب کا نام ہے، وہاں سے اس نے نقل کیا ہے. اس کی صورت کچھ یوں بنائی ہے اس نے کہ ایک آدمی آیا، نماز اس نے شروع کی، تو نماز شروع کرنے کے بعد قرات بھی کی، رکوع بھی کیا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. واپس پھر وہ کس کی طرف آ گیا؟ قیام کی طرف آیا. یعنی قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ نہیں کیا. واپس وہ قیام کی طرف آیا، پھر اس نے قیام بھی کیا، رکوع قرات بھی کی، سجدہ بھی کیا، لیکن رکوع نہیں کیا. پہلی میں پہلا جو اس نے جیسے تکبیر تحریمہ کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کی طرف وہ نہیں گیا. اب اس میں پھر رکوع سے وہ کھڑا ہو گیا قیام کی طرف. اب قیام بھی ہو گیا، اس کے بعد پھر جو ہے اس نے کیا کیا، قرات بھی کر دی، لیکن رکوع نہیں کیا، اور وہ سجدے کی طرف چلا گیا. تو کہتے ہیں یہ سارا جو اس کا عمل ہے نا، یہ سارے کا سارا اس کا عمل ایک قرات بنی. اس کے سارے کا سارا عمل کیا بنا؟ ایک قرات بنی. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ ہم چنی. اب کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر اس نے پہلے رکوع کیا، صرف یعنی آتے ہی پہلے اس نے رکوع کیا، پھر قیام کیا، قرات کی، پھر رکوع کیا اور سجدہ کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ پھر بھی سارے کا سارا عمل ایک رکوع ہوا. اچھا جی. اور بھی اسی طرح کہتے ہیں اگر پہلے اس نے 2 سجدے کیے، آتے ہی 2 سجدے کیے، پھر قیام کیا اور قرات کی اور رکوع کیا، سجدہ نہیں کیا، پھر اس نے مطلب یہ کہ پھر وہ کھڑا ہو گیا، جیسے رکوع کیا تھا نا، رکوع کے بعد پھر وہ قیام کی طرف چلا گیا، پھر قرات کی اور پھر اس نے سجدہ کیا، رکوع نہیں کیا، کہتے ہیں یہ بھی سارے کی ساری ایک رکعت بن گئی. جی لطیف نواز صاحب، کچھ یہ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی مول صاحب. ہاں. اور رات کو ہم جو اس کا نراج ترجمہ کر رہے تھے نا، جس کی وجہ سے ہمیں جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. کہتے ہیں ابن حمام نے حاکم کی کافی سے، یعنی یہ کتاب اس کا نام ہے، اس نے لیا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کی اور قرات اور رکوع بجا لایا اور سجدہ نہیں کیا، پس قیام اور قرات کیا اور سجدہ کیا اور رکوع نہیں کیا، یہ سارے کا سارا عمل ایک رکعت ہوگی. اور بھی اسی طریقے سے اگر پہلے اس نے رکوع کیا، پھر قیام و قرات اور رکوع اور سجود کیا، تب بھی یہ ساری جو ہے نا یہ ایک رکعت ہوگی. اسی طریقے سے اگر پہلے اس نے 2 سجدے کیے، پھر قیام کیا، قرات کی، رکوع کیا، سجدہ نہیں کیا، پھر قیام کیا، قرات کیا اور سجدہ کیا، رکوع نہیں کیا، یہ بھی سارے کا سارا عمل ایک ہی رکعت ہو جائے گی. اچھا، کہتے ہیں بھی اسی طریقے سے اگر کسی نے رکوع کیا پہلی رکعت میں اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اور رکوع کیا دوسری رکعت میں اور سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ کیا اس نے تیسری رکعت میں اور رکوع نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ساری کی ساری ایک رکعت بنے گی. یعنی پہلی رکعت بغیر اس میں پہلی بغیر سجدے کے رہی، دوسری جو ہے دوسرے میں در ثانیہ و سجدہ نہ کر، تو دوسرے میں اس نے سجدہ بھی نہیں کیا. نہیں، پہلے میں اس نے کیا کیا؟ رکوع کیا. ٹھیک ہے جی. اگر رکوع کر در اولا، رکوع کیا پہلی میں، وہ سجدہ نہ کر، اس نے سجدہ نہ کیا، اور اس نے رکوع کیا دوسری رکعت میں اور سجدہ کیا، پھر سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ پھر تیسری رکعت میں کیا اور رکوع نہیں کیا، کہتے ہیں کہ یہ پھر ساری کی ساری ایک رکعت بنے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، وخواندن تشہد قادہ اولا مانے پہلا قادہ، وخواندن تشہد در بھئی پہلا قادہ اور اس میں تشہد پڑھنا، سمجھ میں بات؟ در قاعدہ اخیر فرض است، پہلے میں اور دوسرے میں یہ فرض ہے. کس کے نزدیک؟ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک. پہلا قاعدہ اس میں تشہد پڑھنا، اور بھی تشہد آخری قاعدہ اخیر میں پڑھنا، یہ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے. ٹھیک ہے جی.
غیر او مگر آن کے نزد امام اعظم واجب است، حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے درود پڑھنا قید اخیر میں، ٹھیک ہے جی، تشہد کے بعد فرض ہے امام اعظم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اب ذرا اس کو واضح ذرا سمجھیے گا، حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی تشہد چاہے قادہ چاہے پہلا ہو چاہے دوسرا ہو، اس میں تشہد پڑھنا اور قادہ یہ سب کے سب فرض ہیں، ٹھیک ہے جی، نزد غیر او، نہ نزد غیر او، یعنی ان کے علاوہ جتنے امام ہیں ان کے نزدیک یہ فرض نہیں ہے، مگر مگر ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔ اچھا، درود پڑھنا قید اخیر میں تشہد کے بعد فرض ہے، کس کے نزدیک؟ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک، اور سلام کہنا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے جی، یہ رکن ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ رکن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کہ نزد او واجب ہے، اس کے نزدیک ان کے نزدیک واجب ہے۔ و تکبیرات خفض، اور آہستہ تکبیرات کہنا، و رفع یعنی کہ ایک ورفع اور بلند کہنا رکوع میں، سبحان ربی العظیم ایک بار کہنا، و در سجود سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ایک بار کہنا، اور قومے کے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، اور دو سجدوں کے درمیان رب غفر لی کہنا امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ رفع بدر رکوع، یہ سارا جو یہ بات ہو رہی ہے کس کے ہو رہی؟ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک، نہ نزد غیر او، ان کے غیر کے نزدیک فرض نہیں ہے، لیکن اگر سہون ترک کند، اگر وہ سہون یعنی اس بات کو ترک کرے گا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ وقرات بر مقتدی فرد است نزد شافعی، اور مقتدی پر قرات فرد ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، و نزد غیر او فرد نیست، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ باقی کس کے نزدیک فرد نہیں ہے، بلکہ نزد امام اعظم مقتدی را قرات حرام است، کہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک مقتدی کے لیے قرات حرام ہے۔ جی، یہاں پر کچھ عامہ ثلاثہ یا عامہ اربع کے جو اختلافات ہیں وہ ذرا کچھ ذہن میں بیٹھ رہے ہیں۔ جی صاحب سادے سادے ہے وہ، ہاں، میرے خیال میں یہ ہمارے مسئلے جو ہے نا کیا ہے کہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، بس صرف یہی ہے کہ جی ہمیں جی کچھ نہ کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ فصل در واجبات نماز، یہ فصل نماز کے واجبات کے بیان میں ہے۔ واجبات نماز نزد امام اعظم 5 چیز است، نماز کے واجبات حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک 15 چیز ہیں، 15 چیزیں، یک فاتحہ، ایک فاتحہ، دوم ضم سورہ یا یک آیت، یعنی ایک سورت کا ملانا یا ایک لمبی آیت کا ملانا یا 3 چھوٹی آیتوں کا ملانا، ٹھیک ہے جی، سورت یا ایک آیت یا 3 آیت چھوٹی آیت، در ہر رکعت نفل و وتر و در 2 رکعات فرض، کہتے ہیں کہ 2 رکعت جو فرض کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، وتر میں نفل کی ہر رکعت میں، اچھا جی، فرض ہے۔ سوم، تیسرا جو ہے تعجین اولجین، یعنی پہلی 2 رکعت میں قرأت کو متعین کرنا، بھائی پہلے جب آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا آپ نفل پڑھ رہے ہیں یا آپ جو بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ پہلی 2 رکعت میں کیا کریں گے؟ اپنی قرأت کو متعین کریں گے کہ میں نے فلاں صورت پڑھنی ہے۔ نمبر 4، رعایت ترتیب در سجود، کہ بھئی ترتیب کی رعایت یعنی کہ سجود میں۔ اور 5واں قرار گرفتن در ارکان، کہ ارکان کو آہستہ ادا کرنا، مطلب یہ کہ قرار پکڑنا برائے، اچھا جی، 6 قومہ، 7واں قومہ، 8واں جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان، در فاتح و قاضی خان گفتہ، کہ بھئی قاضی خان نے فتح میں کہا گیا کہ اگر مصلی از رکوع بسجدہ رفت، کہ مصلی سجدے سے رکوع سے سجدے میں چلا گیا، وقوما نہ کرد، اور اس نے قوما نہیں کیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ 8واں قاعدہ اولا واجب ہے۔ 9
تشہد پڑھنا اس میں، اور بھی پے در پے ارکان ادا کرنا. بس اگر رکوع مقرر کیا، یعنی اس نے کیا کہ رکوع 2 بار کر دیا، یا سجدہ اس نے 3 بار کر دیا، یا جو ہے نا کیا ہے کہ پہلے تشہد میں اس نے درود پڑھ لیا، و در قیام برکعت ثالثہ، اور قیام میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے تیسری رکعت میں اس نے کیا کر دیا، در قیام برکعت ثالثہ دیر شدہ. ہاں، اور دوسری رکعت کے قیام میں دیر ہو گئی، کہتے ہیں سجدہ سہو لازم آئے، اس پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا. اچھا 11واں کیا ہے؟ تشہد پڑھنا قاعدہ اخیر میں. 12واں قرأت بجہر خواندن امام را در 2 رکعت فجر کی 2 رکعت میں امام جو قرأت کرے گا جہری کرے گا، مغرب اور عشاء میں، اور جمعے میں اور عیدین میں. و خفیہ مطلب آہستہ خواندن ظہر اور عصر میں، و نوافل روز، اور دن کے نوافل میں، بھی آستہ پڑے گا. 13 خروج از نماز بلفظ سلام، کہ نماز سے نکلنا سلام کے لفظ کے ساتھ. 14 کیا قنوت وطر کے قنوت. 15 یعنی وطر میں جو قنوت ہے، یہ دعا قنوت جو ہے. 15 تکبیرات عیدین. امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک فرض از واجب جدا است. حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو فرض ہے نا، یہ واجب سے جدا ہے. ٹھیک ہے نا جی، فرض واجب سے جدا ہے. از ترک فرض نماز باطل شود، کیونکہ بھئی فرض کے چھوٹنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور ترک کے چھوڑنے سے سجدہ سہو کے ساتھ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. بس اگر سجدہ سہو کیا نماز درست ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا یا واجب جان بوجھ کر چھوڑا اور تو نماز نہیں ہوگی. واجب است کے نماز را اعادہ کند، وہ پھر اس کے لیے واجب ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے. اچھا در فرد و واجب فرق نمے کنند. باقی دیگر ائمہ جو ہے، دیگر ائمہ در فرد و واجب فرق نمے کنند، جو دوسرے ائمہ ہیں وہ فرض اور واجب میں فرق نہیں کرتے، مگر کے سجدہ سہو اتر کے بعد واجبات و بعد سنن گوجن. بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سجدہ سہو ہے نا، یہ بعض واجبات کے چھوٹنے سے اور بعض سنتوں کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. بس باقی مطلب یہ کہ ان کے نزدیک فرض اور جو کیا کہتے ہیں اس کو واجب ہے، وہ دونوں ایک چیز ہے. حضرت امام اعظم رحمہ اللہ جو ہے ان کے درمیان میں فرق کیا کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض کو بندہ بھول گیا تو اس کی نماز سرے سے نہیں ہوگی، چاہے وہ جان بوجھ کر چھوڑ دے یا پھر غلطی سے چھوٹ جائے. اور سجدہ اور واجب اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کی نماز ہو جاتی ہے، اور اگر واجب کو بھی اس نے جان بوجھ کر چھوڑا تو پھر سجدہ سہو کے ساتھ بھی نماز نہیں ہوگی. جی مزید اس میں کوئی ایسی بات کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، جی بولیے ذرا. جی صاحب صحیح ہے الحمدللہ. ہاں جی حضرت سفیان صاحب. آگے چلیں. اچھا جی، سجدہ سہو آنست کے کہتے مسئلہ سجدہ سہو وہ ہے کہ سلام کے بعد 2 سجدہ کرے، و تشہد و درود و دعا خواند، کہ تشہد اور درود اور دعا پڑھے، و سلام دہد اور سلام کرے. اگر پیش از سلام سجدہ سہو کند ہم روا باشد، کہ سجدہ سلام سے کہ سلام سے پہلے اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا نا پھر بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر در یک نماز چند واجب بسہو ترک کند، اگر اس نے کیا کیا کہ ایک نماز میں چند واجبات اس نے چھوڑ دیے، یک بار سجدہ سہو کند، ایک بار سجدہ سہو کرے گا. بس معنی کافی. یہ بس جو ہے نا اصل میں کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کافی. وہ مسبوق سجدہ سہو کند، اور مسبوق سجدہ سہو کرے گا امام کی مطابقت میں. وہ اگر در نماز علیحدہ خود سہو کرد، اور اگر اس نے پھر نماز میں علیحدہ سے سہو کر دیا، بعد سجدہ سہو کند، اس کے بعد بھی سجدہ سہو کرے گا. مسئلہ جماعت در نماز ہائے 5 گانا فرض است نزد امام احمد. امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک 5 گانا نماز جو ہے یہ جماعت کے ساتھ فرض ہے. اچھا فرض ہے، لیکن نماز مفرد ہم صحیح است. وہ فرماتے ہیں کہ نماز اکیلے کی نماز بھی صحیح ہے. منزد امام شافعی رحمہ اللہ فرض کفایہ است.
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو جماعت جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. ونزد امام اعظم ابو حنیفہ و مالک جماعت سنت مؤکدہ است. حضرت امام محمد رحمہ اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو سنت ہے جماعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب ہے. در احتمال فوت جماعت سنت فجر را کہ مؤکدہ ترین سنت است. کہتے ہیں کہ بھئی فجر کی سنت یعنی جماعت یعنی کیا ہے کہ یہ اس کو کس کو کیا مؤکدہ ترین سنتوں میں کہا گیا ہے کہ جو فجر کی جو جماعت ہے نا یہ کیا ہے یہ مؤکد ترین سنتوں میں سے ہے. ترک کند اگر اس نے چھوڑ دیا وہ اگر مردم شہری ترک جماعت را عادت کنند بآہاں کتال باید کرد کہ اگر شہری آدمی جماعت کے چھوڑنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے. یعنی جو آدمی عادت بنا لیتے ہیں جماعت کو چھوڑنے کی تو پھر ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جہاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جماعت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 5 نمبر حاشیہ ذرا میں ذرا ایک منٹ دیکھنا چاہوں گا. ہاں کہتے ہیں کہ جو فجر کی جو سنت ہے نا یہ فجر کی سنت جو ہے یہ کیا ہے یہ مؤکد ترین سنتوں میں سے ہے. یہ کیا ہے مؤکد ترین سنتوں میں سے. اس کو جو ہے نا کیا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے فرض شروع ہے یعنی جماعت کے ساتھ شروع ہے تو پھر بھی اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو سنت شروع کرنی چاہیے. اگر سمجھتا ہے کہ میں امام کے ساتھ مل جاؤں گا جماعت میں تو پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ کرے. اچھا جی، مسئلہ جماعت زنا تنہا نزد امام اعظم ابو حنیفہ مکروہ است کہ صرف اکیلی عورتوں کی جماعت یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے. سمجھ میں بات یہ کیا ہے یہ مکروہ ہے. مکروہ است اگر جماعت گزارد باید کرد کہ امام شان در وسط استادہ شود نہ پیش. در مختار کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ در مختار میں یہ بات ہے کہ اگر ان عورتوں کی جو امام ہے وہ اگر درمیان میں کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ونز دیگر ائمہ جائز است باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے. مسئلہ اولا برا امامت کاری تر است جماعت کے لیے سب سے زیادہ جو اولا ہے نا وہ کیا ہے وہ قاری ہے کہ احکام نماز واقف باشد کہ نماز سے وہ واقف ہو. پستر عالم تر کہ بھئی سب سے زیادہ جاننے والا کہ قرآن ما یجوز بہ الصلاۃ خواند کہ وہ جو قرآن جو ہے نا وہ کیا پڑھے گا وہ ما یجوز بہ الصلاۃ پڑھے گا کہ بھئی کس کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی ایسی قرات کرنا کہ جس کے ساتھ نماز جائز ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. نزد اکثر علماء اکثر علماء کے نزدیک اس کا عکس ہے. کیا مطلب کہ بھئی پہلے عالم پھر قاری. وہ امامت فاسق جائز است فاسق یعنی گناہ گار کی امامت جائز ہے باکراہت. وہ اقتدا مرد قاری بالغ بقودک کہتے ہیں کہ اور مرد قاری کی ابتدا جو ہے بالغ ہو بقودک وزن و امی. مسئلہ نمبر جو ہے نا یہاں سے انشاءاللہ ہم جو ہے نا یہ یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ اس میں مزید جو ہے اس کی وہ دیکھی جا سکے. صرف مجھے میں نے اس کا ترجمہ دیکھا، مزید اس کی وہ حواشی وغیرہ دیکھنے کی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس لیے جو ہے نا انشاءاللہ ہم یہاں سے انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. جی مزید کوئی ایسی بات کہ جو ہمیں